ہونا ہے، کس کو یہ ملنا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی تربیت کرتے ہوئے سبق یاد کروا رہے ہیں، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے اللہ کے نبی کے ساتھی اور صحابی معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ سبق ہے جس کو نبی نے یاد کروایا، لا تشرک باللہ، ان قتلت او حرقت، تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، کٹ بھی جانا اور جل بھی جانا، لیکن مالک کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 11ویں کا دودھ، غیر اللہ کی نظر و نیاز، قبروں پہ درباروں پہ جا کر بکروں کی نیاز، جانوروں کا ذبح کرنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم کے دروازے ہیں، اس کی دعوت دینے والے جہنم کے داعی ہیں۔ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن دیکھا جب ابو جان وہ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، دادا ابو کہتے ہیں یہ کرنا ہے، قوم برادری کہتی ہے تو میں ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، قوم کے ساتھ برادری کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ لا تشرک باللہ، نہ اللہ کی ذات میں شرک، نہ اللہ کی عبادت میں شرک، نہ اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ان قتلت، اگر تجھے قتل کر دیا جائے۔ صحابی رسول گئے لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر، مشرکین کی بستی میں کھڑے ہو کر پیغام دیا۔ ایک مشرک نوجوان نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا، چھاتی چیر دی، نیزہ باہر نکل آیا، ادھر نیزہ سینے کو چیر رہا تھا، ادھر زبان مبارک کہہ رہی تھی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ قتل ہو جانا، ٹکڑے کروا لینا، لیکن کبھی بھی اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ کرنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کے نعرے اپنی زبان سے کبھی نہ لگانا۔ بیماری آئے، تیرا بچہ بیماری میں مر جائے، کبھی مشرک سے تعویذ لے کر گلے میں نہ ڈالنا، پیر کی سپی اور گھونگا نہ پہننا، ہاتھ میں کڑے اور چھلے نہ ڈالنا، دربار کا نمک نہ چٹانا، بابے کی قبر کا طواف نہ کرنا، اس کے دربار کا تیل اس کے کانوں میں نہ ڈالنا۔ یہ مرتا ہے تو مر جائے، مر جانا، لیکن کبھی بھی شرک کو برداشت نہ کرنا۔ او حرقت، تجھے جلا بھی دیا جائے۔ فرعون کی بچیوں کی آیا، ہاتھ سے کنگا گرتا ہے، کہتی ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے اللہ میرے بابا کا ذکر کر رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں، اللہ تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کیا کیا تھا فرعون نے اس کے ساتھ؟ اس کے ایک بچے کو جلایا، دوسرے کو جلایا، دودھ پیتے کو جلایا، اس کو آگ میں ڈالا، جلا کر راکھ کر دیا، اس نے اپنی جان کو قربان کر ڈالا، لیکن اللہ عز و جل کی توحید میں غیر اللہ کا شرک برداشت نہیں کیا۔ یہ رمضان کا درس ہے، یہ رمضان کا سبق ہے، یہ رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کی کنجی اور چابی ہے۔ اگر توحید ایسے پختہ ہے، اگر ایمان کی یہ کیفیت ہے، پھر تو یہ ساری نعمتوں کے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر ایمان متزلزل ہے، شادی ہوئی 2-3 سال گزر کے اولاد نہ ہوئی تو کبھی ڈولے شاہ کے دربار پہ چلے گئے، کبھی بلے شاہ کے دربار پہ چلے گئے، کبھی یہاں جھکے، کبھی وہاں جھکے، کبھی وہاں جھکے، تو یہ رمضان برباد، یہ روزے برباد، یہ محنتیں برباد، کیونکہ عقیدے میں شرک ہے، اور جس کے عقیدے میں شرک ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کس کی قبول ہوتی ہے؟ آپ ہدیہ کس کا قبول کرتے ہو؟ جس سے دوستی ہو، جس سے تعلق ہو، جس سے پیار ہو۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اور جس سے تعلق ہی نہ ہو وہ ہدیہ لے کر آئے، وہ گفٹ لے کر آئے، آپ کہو گے بھائی آپ ہو کون؟ ہم کہیں ملے نہیں، ہمارا کوئی دوستی نہیں، کوئی تعارف نہیں، میں کس منہ سے آپ کا ہدیہ قبول کروں؟ آپ ہو کون؟ اپنا تعارف تو کرواؤ۔ مشرک روزے رکھ لے، غیر اللہ کا پجاری
یا علی مدد کی صدائیں لگانے والا، مردوں کو بری کرنے والا، سمجھنے والا، وہ روزے رکھتا ہے اللہ کے دربار میں، یہ روزہ ہدیہ ہے، عبادت ہے، تحفہ ہے۔ اللہ عبادت اہل ایمان کی قبول کرتا ہے، اہل شرک کی قبول نہیں کرتا۔ اللہ عبادت قبول کس کی کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل شرک اللہ سے محبت اتنی نہیں کرتے جتنی اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں۔ بڑی موٹی سی مثال، کسی چور کو پکڑ لو، چوری کی ہے اور اس نے چوری کی ہو تو کہ نہیں کی جی، قرآن اٹھاتے ہو 10 اٹھوا لو، ایک نہیں 10 اٹھانے کے لیے تیار ہو، میں نے چوری نہیں کی۔ اچھا آجا پھر بابے کی قبر پہ اس کی دربار کی کنڈی کھول دے، فوراً ہاتھ باندھ دے گا کہ مجھے مرواؤ گے، میرے بچوں کو مرواؤ گے۔ وہ تو بابا ہے، وہ بڑی بزرگ شہر ہے، وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ بابا سہیلی سرکار مظفر آباد کی ساروں کو بچاتی ہے، وہ بابا غازی علمدار کراچی کے سمندر کو اس نے ہاتھ سے روک رکھا ہے۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھا لے گا، مسجد میں حلف اٹھا لے گا، قرآن پہ حلف دے دے گا، اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو اپنے بابے کے نام پر، کیوں؟ جتنی اس کو اس سے محبت ہے، رب سے وہ محبت نہیں۔ اور یہ ہم نے آزما کر دیکھا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ لاہور میں میں خطیب تھا، ہمارے اڈا چھبیل پہ ایک بریلویوں کی مسجد تھی، اس کی ہر تقریر مولوی صاحب کی غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں، غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں، غوث اعظم یہ کر دیتے ہیں۔ کسی نے جا کر کہہ دیا کہ بھائی غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑا مددگار، سپرلیٹو ڈگری ہے، وہ تو اللہ ہے، لیکن اگر آپ پیر صاحب کو، بابا جی کو غوث اعظم ہی سمجھتے ہو تو بتاؤ، عراق کے اندر اس بابے کی قبر ہے اور یہود و نصارہ کے بم گر رہے ہیں، علی کی مقبرے کی دیوار گر رہی ہے، جیلانی کی قبر کی دیواریں گر رہی ہیں، یہ بابا جی نے ان بموں کو کیوں نہیں روکا؟ اس خبیث اہل شرک کے امام نے فوراً جواب دیا کہ میں دیکھاں گا جدو تواڈے مکے تے آگے ڈگن گے تواڈا رب کیویں روکے گا۔ ان کو جتنی محبت اپنے باپ اور پیروں سے ہے، رب محمد کی قسم اتنی محبت اللہ سے نہیں ہے۔ ہم نے اس کو وہیں پر جواب دیا تھا کہ ہمارے کعبے کو گرانے کے لیے تو مشرکوں کا جد امجد آیا تھا، ابرہہ آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا، مواحدوں کا رب اللہ، اور جب مواحد اس پہ توکل کر لیتے ہیں اللہ اپنے مواحد بندوں کی فریادوں کو پورا کر دیتا۔ ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کرنے کے لیے عرش والے نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا تھا، جن پرندوں کی چونچ سے نکلے ہوئے پتھر سنگریزے ان پر بموں کی طرح گرے اور ہاتھیوں سمیت سب کو برباد کر ڈالا۔ مشرک غیر اللہ کے نام پر قسم نہیں اٹھا سکتا، قرآن پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ نام پہ جھوٹ بول سکتا ہے، باپوں کے نام پہ جھوٹ، اور اس کو دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ پیر نما ڈاکو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا